یہ صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے ایک کوٹ شیر محمد بروہی کا پرائمری اسکول ہے جہاں 150 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ اس اسکول کی عمارت میں کلاس رومز ہونے کے باوجود بچے باہر کھلی فضا میں اس لیے پڑھنے پر مجبور ہیں کہ یہاں فرنیچر نہیں۔ 4 اساتذہ پر مشتمل اسٹاف میں سے صرف ایک استاد حاضر ہے جس پر پہلی سے 5ویں جماعت کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے۔ سندھ میں آئے سیلاب کو اب 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ متاثرین جہاں اب اپنے علاقوں کو واپس لوٹ رہے ہیں، وہیں دیہی علاقوں میں بچے اب اسکول جاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ 2 کمرے کی خستہ حال عمارت میں یہ اسکول اسی ضلع کے گوٹ کوٹھی کلہوڑا کا ہے جہاں 350 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس اسکول میں گزشتہ 12 سال سے پڑھانے والے صرف استاد محمد نواز کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی اور ٹوٹی پھوٹی میز موجود ہے۔ یہ گاؤں کے لوگ ہیں، ادھر وسائل نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں اور اسٹاف کی کمی ہے، فرنیچر کی کمی ہے، مسائل بہت ہے۔ بے شک اعلیٰ تعلیم یہ بچے حاصل ایسے تو نہیں کر سکیں گے جو ہمارا حال ہے، پھر بھی ہم کوشش کر کے اس بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ تباہ شدہ عمارت میں بجلی بھی نہیں ہے۔ کچھ لڑکیاں کلاس روم اور برآمدے میں بیٹھی ہیں اور کچھ بچے باہر مٹی پر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ اس اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ اور گنجائش انتہائی کم ہے۔ آپ نشانات دیکھ رہے ہیں، تقریباً 4 سے 4.5 فٹ پانی تھا یہاں پہ۔ یہ اسکول میں کیا، یہ پورا جو گاؤں ہے نا، یہ جو راستہ ہے یہ پورا 3.5 سے 4 فٹ پانی تھا۔ جولائی تو ویکیشن ہوتی ہے ہماری، سمر ویکیشن ہوتی ہے، باقی جو آگے سے پورا تقریباً برسات کی وجہ سے سپٹمبر کے بھی کافی دن جو اسکول بند تھی۔ ابھی تقریباً 1.5 ماہ ہوا ہے کہ یہ اسکول کھلی ہے اور ابھی بھی ہمارے گاؤں کے، آپ یہ جو گاؤں ہے نا، یہ تقریباً آدھا گاؤں ہمارا جو ہے یہ برسات کی وجہ سے جتنے بھی کچے گھر تھے وہ مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں کہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں یا کہیں جگہ لاڑکانہ میں کوئی کرائے وغیرہ کی جگہ لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ابھی بھی کچھ بچے ہمارے جو ہیں اسکول میں نہیں ہیں برسات کی وجہ سے۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی اور عمومی وسائل میں کمی اپنی جگہ، لیکن ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اب بھی جدید دور کی تعلیم سے بھی کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں عمارت ہے تو فرنیچر نہیں، کہیں طلبہ ہے تو استاد نہیں۔ سیلاب نے جہاں ان بچوں کی تعلیم میں رکاوٹیں پیدا کی، وہیں سہولیات کی عدم دستیابی اور فرسودہ تعلیمی نظام نے ان درسگاہوں میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو بھی سوالیہ نشان بنا ڈالا ہے۔ یہاں کے بھی بچے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں اور اچھے اعلیٰ آفیسر بن سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر کمی ہے، استاذہ کم ہیں، فرنیچر نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمی ہے بالکل۔ یہ اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ برسات میں ہم نے اس ملک سے یہ آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہمارے دھوپ میں بیٹھے ہیں، کسی نے ہمیں ٹینٹ بھی نہیں دیا۔ ہم تو جو ہیں وہ بالکل خطرناک بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو صرف یہ خطرہ خیر سے یہ جو ہے دن پورا ہو جائے کہ کوئی چھت وغیرہ کا کوئی اسکول کی کوئی بلڈنگ کا نقصان نہ ہو۔ سیلاب سے قبل بھی ان اسکولوں کی حالت ابتر تھی، لیکن اس جیسے بہت سے اسکولوں میں طلباء اس لگن کے ساتھ پڑھنے آ رہے ہیں کہ تعلیم ان کا مستقبل سنوار سکتی ہے۔ ان بچوں کے لیے ان کی درسگاہوں میں بنیادی ضروریات اور سہولتوں کی کمی ان کے لیے نہ صرف مسائل میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ آگے بڑھنے کے راستوں میں بھی ایسی دیوار ثابت ہو رہی ہے جسے پار کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، ضلع لاڑکانہ، سندھ۔